بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی، ان کی بات لے لیں۔ میڈم شیخ، میں ایگری نہیں کرتا اعزاز سے کہ یورپ یا کوئی جرمنی یا کوئی فرانس یا کوئی روس یا کوئی چین لیڈ کرے گا اس سارے آگے منظرنامے کو۔ اچھا، انہوں نے لیڈ نہیں کہا سر، انہوں نے لیڈ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے ابھریں گے۔ اعزاز صاحب کچھ وضاحت کریں، ایک منٹ سر، سوری۔ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیڈ لفظ نکل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کا جو رول بڑھے گا یا وہ آگے کوئی فعال کردار ادا کریں گے، اس طرح کی بات کی تو میں نہیں سمجھتا ایسا۔ روس ایکسپوز ہوا ہے اور بری طرح بدترین طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ بڑا اس کا چرچا تھا کہ روس ساتھ دے گا۔ یورپ بابا جی کی مٹھ میں ہے، اور بابا جی کی آپ جو ساکھ کی بات کر رہے ہیں، بابا جی کی یہی تو ساکھ ہے، یہی تو میرے بابا جی ہیں، یہی تو میرے بابا جی کا کمال ہے کہ موت دکھاتے ہیں، بخار بیچ دیتے ہیں، اور اسی بابا جی کو امریکہ نے پسند کیا ہے۔ بابا جی مرشد کیوں بنا لیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک سیکنڈ، سوری اعزاز صاحب، بھٹی صاحب یہ سڈنلی آپ نے یہ اس ہفتے ان کو بابا جی اور مرشد کیوں بنا لیے، یہ بتائیں۔ میڈم شیخ، آج کے بعد میرا مرشد جو ہے وہ بابا ٹرمپ ہے۔ کیوں؟ بابا ٹرمپ جب چاہتا ہے دنیا جس طرف مجھے بتائیں، پوری دنیا کا کل کا میڈیا اٹھا لیں، بڑے بڑے دگج قسم کے لوگ، پرسو کا اٹھا لیں، ترسو کا اٹھا لیں، کسی کو پتا تھا بابا جی کیا کرامت کرنے جا رہے ہیں، کیا پھونک ماریں گے، کس طرف بات جائے گی؟ تو یہ بابا جی کی ساکھ مضبوط ہوئی ہے، بابا جی اور طاقتور ہوئے ہیں، اور دنیا بابا جی سے ڈرے گی، اور بابا جی کا روب زیادہ چلے گا۔ یہ انٹرسٹنگ بات آپ کریں، اعزاز صاحب کی ذرا اس کے اوپر آئے لیتے ہیں۔ اعزاز صاحب جی، آتی صاحب، بھٹی صاحب نے بات کہہ دیا، میں اس سے کیا رائے دوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اپنے اس دور سے گزر رہا ہے جہاں پر امریکی صدر ایک ایسا شخص ہے جس کی کسی پالیسی کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ کسی نے بڑا خوب لکھا ہے، پچھلے دنوں ٹائم میگزین میں بھی ایک مضمون آیا ہوا تھا، فارن پالیسی میں بھی اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں کہ امریکہ اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس کی پالیسی ہر لمحے کے بعد، ہر منٹ کے بعد تبدیل ہو رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ طاقت تو برحال ہے، لیکن امریکی جو قیادت ہے وہ امریکی قوم کو اور خود امریکہ کو شرمندہ کر رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بھٹی صاحب نے روس والا پوائنٹ بھی اٹھایا، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں۔ دیکھیے، جو روسی صدر ہیں پوتن، انہوں نے تو بول کے یہ کہا کہ ہم متعدد بار ایران کو کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کی حمایت کے لیے آئیں گے، تو لیکن ایران نے ہمیں گرین سگنل نہیں دیا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایران نے، ہم یہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر، کیا آپ نے اور میں نے سنا کہ ایران نے مسلم دنیا سے کوئی اپیل کی ہو کہ مجھے مدد بٹ وہ رشیا بذات خود عراقچی گئے وہاں پر؟ جی، عراقچی گئے، وہ تو دیکھیں نا کنسلٹیشن ہو رہی۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے چین کا، جس کے بارے میں ہم بات بہت کم ہوئی ہے، کہ آپ دیکھیے وہ چین کے ایران کے ساتھ حالیہ دنوں میں برکس کے معاملے پر بڑے قریبی تعلقات پیدا ہوئے ہیں۔ چین اور ایران کے درمیان ایک ریل کی لائن بچھ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جنگ زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی نا، تو چین جو ہے، چین بھی اس میں ایک بڑا اہم بٹ وہ جنگ کے درمیان میں کیا کردار رہا، یہ اس کے اوپر ذرا آئی تھنک ہم فوکسڈ ہیں۔ سلیم صافی صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، چین اور روس دونوں، ایک تو یہ کہ اس طرح کے مواقع پہ مدد کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سفارتی مدد ہوتی ہے، تو سفارتی مدد اور جو بیان تھا اس میں روس ان ممالک میں شامل تھا جو سب سے زیادہ سخت لینگویج استعمال کر رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ اور دوسرا جو مدد کی شکلیں ہوتی ہیں تو وہ ایران نسبتاً اس نے ٹون دوسرا رکھا، چین نے ٹون دوسرا رکھا تھا، لیکن چین کی ہمدردیاں بھی ایران کے ساتھ تھی، اور یہ وہ ملک خود سمجھتا ہے کہ اس کی کیا مدد ہونی چاہیے اور کیا مدد کی گئی ہے یا
نہیں کی گئی ہے. مدد کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں, خفیہ بھی ہوتے ہیں اور کھلے بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تو ایرانی قیادت جن ممالک سے مطمئن نظر آ رہی تھی اس میں ایک چین ہے, ایک روس ہے اور پاکستان ہے. ٹھیک ہے, عمر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز مختصر. علینا, میرا خیال ہے کہ ہماری خواہش تو بہت زیادہ ہے, یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آگے بڑھے یا اس سارے عمل میں وہ اس کو برتری حاصل ہوتی. لیکن جو ہر ملک کی ایک اپنا اپنا سٹائل ہے. اگر ہم چائنا کی بات کریں نا, چائنا کا سٹائل ہی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں انوالو ہونا. ان کی کوئی ہسٹری آپ بتا دیں. ایون ہمارے کیس میں بھی جو ان کا ذکر آتا ہے وہ ان جہازوں کا ذکر آتا ہے جو ہم نے پہلے 2-3 سال پہلے کے خریدے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ شروع ہوئی تو اس ٹائم انہوں نے جہاز بھیجے تھے. سفارتی رول کی بھی بات کر رہے ہیں ہم کہ کس طرح سے سفارتی رول میں بڑھ چڑھ کر کرداریات بیک چینل میں ڈپلومیسی ہو رہی تھی. سفارتی سے زیادہ اس ٹائم ان کو فوجی مدد کی ضرورت تھی. اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ آیا, سفارتی مدد نہیں تھی. وہ B-52 بمبر انہوں نے بھیجے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے جو ایران ہے, ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ عمر صاحب, اگر اس وقت کوئی بھی شامل ہوتا, امریکہ تو ایک چلیں الگ بات نا, اگر ایران کے ساتھ عسکری طور پر کوئی بھی شامل ہوتا وہ تو پھر ورلڈ وار والی بات ہو جاتی. وہ تو پھر پورا خطہ لپیٹ میں آ جاتا. جو ممالک تھے وہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, امریکہ پھر ان کے اوپر حملہ کرتا. ایسے کیسے ہوتا؟ آپ کے خیال میں جو ایرانی فارن منسٹر ہے وہ رشیا سفارتی مدد کے لیے گیا تھا, کنڈیم تو انہوں نے پہلے کر دیا تھا. تو وہ سفارتی مدد کے لیے تو نہیں پھر رہے تھے, انہیں تو فوجی مدد چاہیے تھی. فوجی مدد تو ان کو کہیں سے نہیں ملی. سر وہ تو کوریا نے بھی کہہ دیا تھا اندر خانے کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. رشیا نے بھی یہ کل بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر پیغام چل رہے تھے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے اگر معاملات آگے بڑھتی ہے تو. علینا, یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی نا, زیادہ تر اتھینٹک سورس سے نہیں آ رہی تھی. سر آفیشیل زیادہ تر کسی کا ٹویٹ آ رہے تھے, کوئی اتھینٹک خبریں نہیں آ رہی تھی اس حوالے سے. اچھا چلیں, بھٹی صاحب آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ میڈم شیخ, اکیلا ایران تھا, دوسری طرف پوری دنیا تھی, اور دوسری طرف پوری دنیا تھی اور میرا بابا جی تھے, اور بابا جی نے جنگ رکوا دی. بابا جی نے جنگ لگوائی تھی. سارا کچھ بابا جی کے نام. البتہ ایران نے اپنا بھرم قائم رکھا اور اپنے سے زیادہ طاقتور کو چنے چبوائے. لیکن آپ کی بات جو ہے نا وہ بابا جی کے ملک کے اندر کوئی نہیں سن رہا, کیونکہ وہاں پر تو اب امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, شدید آوازیں اٹھ رہی ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں.